ام خلقو من غیر شیئن، یا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں، ام ہم الخالقون، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں یعنی اپنے آپ کو، ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، بل لا یوقنون، بلکہ یہ بات ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات کیا گیا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے خالق، مالک اور اسی طرح توحید کے لائق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا کس بات پہ جھگڑا ہے۔ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، تو اس میں لڑنے والی، جھگڑنے والی کون سی بات ہے؟ آخر وہ تمہارا خالق اور مالک ہے۔ اگر تم جھگڑتے ہو، اللہ کو خالق اور مالک نہیں سمجھتے، تو ذرا پھر بتلاؤ، ام خلقو من غیر شیئن، کہ کیا تم بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا کیے گئے ہو؟ پہلا سوال کیا ہے؟ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا کیے گئے ہو، یعنی تمہارا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ جس طرح یہ بدبخت دہریے کہتے ہیں کہ جی ہر چیز وہ طبی طور پہ وجود میں آتی ہے، کوئی خالق مالک نہیں ہے، اس میں ان کا رد ہے، ذرا بتلائیں کہ ام خلقو من غیر شیئن، کہ کیا کسی چیز کے بغیر وہ پیدا کیے گئے ہیں؟ جبکہ دوسری طرف یہ خود مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے ذرا پوچھیں مشرکین مکہ سے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، کس نے انہیں پیدا کیا ہے؟ تو جواب آگے سے ہوگا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے یہ کہ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر کسی خالق کے یہ پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ خالق نے انہیں پیدا کیا ہے اور وہ اللہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر یہ نہیں مانتے اس بات کو کہ یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا کیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، تو یہ پہلی بات سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ پہلی بات سے بھی زیادہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خود بخود جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات کیا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، یا پھر یہ ہے کہ یہ زمینوں اور آسمان کے خالق ہیں، تو تیسری بات کا بھی جواب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو خود جو پیدا نہیں ہو سکتا، نہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہے، نہ ہی وہ اس کائنات میں اس کا کوئی حصہ ہے، تو پھر اس اللہ کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ پھر بھی مان لو اس کو، اس اللہ کا اقرار کر لو۔ سارے نبی اسی کی تو دعوت دے رہے ہیں کہ تمہارا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب خالق وہ ہے تو وہی رب ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق، کوئی اور جو ہے وہ معبود برحق نہیں ہے۔ اس لیے جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کافر تھے، مدینہ منورہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھا رہے تھے۔ نماز مغرب میں آپ نے یہ سورہ طور کی تلاوت کی، تو کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر آئے نا، ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کہتے ہیں میں اس طرح حیرت میں ڈوب گیا، اس طرح میں پریشان ہوا کہ قریب تھا کہ میرا دل جو ہے وہ اڑ جاتا، اتنا فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ اور ایسی اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کی ہے کہ جس سے کسی کو کوئی مفر نہیں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے یہاں پہ دلائل بیان کر رہے ہیں کہ خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، تمہارا بھی خالق وہ ہے اور کائنات کا بھی خالق وہ ہے، جس کی یہ صفات ہے، عبادت کے لائق بھی وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ دعوت ہے اس میں، بالخصوص دہریوں کو، بالخصوص ایسے بدبختوں کو جو اللہ کے منکر ہے، بالخصوص ایسے بدبختوں کو کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں،
کہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہا کہ کوئی لاؤ میرے مقابلے میں جس نے کوئی ذرہ برابر بھی پیدا کیا ہے، ایک ذرہ جو وزن میں نہیں آتا وہ سامنے لاؤ، اور وہ اس بات کا اعلان کرے کہ واقعی میں نے ذرہ پیدا کیا ہے۔ تو ذرے کا مالک بھی خالق کون ہے؟ اللہ۔ انسان کا بھی خالق مالک اللہ ہے، کائنات کا بھی خالق مالک اللہ ہے۔ لہذا عبادت کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی النبی۔